بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 ستمبر 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 132 132 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1-to-1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی ندیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، جب کبھی بھی ہماری جانب سے لوگوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اپنے علماء حضرات کے اکسانے پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس کے تحت ان کا موقف ہے کہ شرک کو ٹاپک بنا کر گفتگو کرنا ہی فضول کام ہے، نعوذ باللہ۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کی ڈیٹیل جواب کی ضرورت ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں جواباً عرض کروں گا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا المیہ ہے کہ یہاں پر علماء سو نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بظاہر اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں ان کا جو اعلی کار ہے، جو انسٹرومنٹ ہے ان کا، جو وہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے اور پک اینڈ چوز کرنا ہے، اپنی مطلب کی چیز بیچ میں سے چوز کر لینا اور جو پوری ڈاکٹرن ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شرک کے حوالے سے دو ایکسٹریم رویے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، کوئی کلمہ گو اہل قبلہ بھی شرک کر سکتا ہے، اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو ہر بات کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور وہ چیزوں کی سینسٹیوٹی نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز شرک میں لائی کر رہی ہے اور کون سی چیز بد عقیدگی میں ہے، کون سی چیز بدعت ہے۔ جس گناہ کا جتنا ویٹیج ہے وہ اتنا ہی اس کو دینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی مزار پہ چلا جاتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پر مبنی چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو مزارات کی مذمت کی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی غلط ہے۔ لیکن قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزارات کی مذمت ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قبر پہ جانے کا حکم ہے، مزارات کی ضرور مذمت ہے، لیکن اگر کوئی شخص مزار پہ چلا بھی جاتا ہے تو جب تک وہ اس صاحب قبر بزرگ کو ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارتا، آپ شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ آپ یہی کہیں گے کہ اس کا جانا ایک بدعت پہ مبنی عمل ہے، اور وہ بھی اگر قبرستان میں جائے جنرلی پھر تو بالکل درست ہوگا۔ تو یہ ریشو پروپورشن بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی غلطی کس لیول کی ہے، اس کو اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جائے۔ 11ویں شریف کے بارے میں کہہ دینا کہ جی، یعنی یہ شریف یعنی میں نہیں استعمال کر رہا، جو لوگ کہتے ہیں، یا محرم شریف کی نیاز یا 12ویں شریف کی میلاد شریف کی نیاز، اس کے بارے میں کہہ دینا یہ شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ایک جو اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب تک وہ کھانا اللہ کے نام کا ہے تو آپ اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بھی ٹاپک ایسا نہیں کہ اسے ہلکا جانے دیا جائے۔ ایک بڑی ہی الارمنگ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح سند کے ساتھ، مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176
جو بلعم بن بعورہ کے بارے میں ہے، علماء سو کے بارے میں، جو اللہ نے کتے کی مثال بیان کی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے کہ اس امت میں بھی اس طرح کے علماء سو ہوں گے، بلعم بن بعورہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا اور ہم چاہتے تو اس علم سے اس کے درجات بلند کر سکتے تھے، لیکن وہ خود ہی پستی میں گر گیا۔ اور اب اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کتا، اس پہ کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان باہر نکال کر ہانپے، اور نہ ڈالا جائے تب بھی ہانپے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ایک عالم سو کے بارے میں۔ تو اسی لیے پھر امام ابن کثیر اس کانٹیکسٹ میں یہ صحیح ابن حبان کی حدیث لے کر آئے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ابن یمان رازدار رسول روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم میں اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے گا حتیٰ کہ اس میں مہارت حاصل کر لے گا، لیکن پھر ایسا کوئی تقدیر کا غلبہ اس کے اوپر ہوگا، یعنی وہ خود پستی میں گرے گا، کہ وہ قرآن کے علم کے باوجود اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا کہ تو مشرک ہے، اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت شرک پہ کون ہوگا، دونوں میں سے شرک کے قریب کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس کے کہ جس پہ لگا رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جس پہ لگا رہا ہے وہ مشرک ہوگا، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ وہ شرک کے قریب ہوگا۔ جس طرح یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ جو خوارج ہیں ان کے خلاف قتال وہ گروہ کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا، حق کے قریب ہوگا۔ مراد یہ نہیں کہ دوسرا بھی حق پر ہوگا، کیونکہ وہ تو علیحدہ سے حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ جو جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہو وہ تھوڑی سی حق پہ بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ عربی کا محاورہ ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس کی ایک مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، جب غزوہ احد کے موقع پر وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ غداری کی، وہ قانوناً تو مسلمان ہی تھے، قانوناً تو اصحابی تھے جب تک وہ نکلے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے، یہ عربی کا محاورہ ہے، اس لیے میں نے یہ ساتھ کلیئر کر دیا۔ تو وہ اس حدیث میں ابن حبان کی جو مسند البزار میں بھی ہے اور مسند ابی یعلا میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا نا وہ خود شرک کے زیادہ قریب ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا قریب؟ اس کی ایکسپلینیشن دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کو کہا اے کافر یا اے فاسق، تو دونوں میں سے کافر یا فاسق ہو گیا۔ اگر تو کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو جسے کہا وہ ہو گیا، اور اگر کہنے والا غلط کہہ رہا تھا تو جسے اس نے کہا وہ تو نہیں تھا، تو فتویٰ اس کے اوپر لوٹ آئے گا۔ تو یہاں پر بھی وہ جو پڑوسی پہ تلوار تانے گا اور اس کو کہے گا کہ تو مشرک ہے، تلوار تاننے کے بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ بس اسپیسیفکلی خوارج کے بارے میں ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کیا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ وہاں پر رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت علی کے جو دشمن ہیں، ناصبی ہیں، خارجی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے ان کو کافی حد تک ایکسپوز کر دیا اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ رافضیوں کو تو اہل سنت کے ہاں پہلے ہی ایکسپوز کیا گیا تھا، تو ناصبی بھی الحمدللہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آج یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں یہیں پر۔ اچھا، اب